جب ہم خضدار کی سرزمین پر دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کی ہر چٹان بولتی ہے، یہاں کا ہر پتھر بولتا ہے، یہاں کی ہر غار بولتی ہے، اور یہاں پر قدم قدم پر ہمیں تاریخ کے اتنے آثار ملتے ہیں جو اپنی قدامت کے لحاظ سے اور اہمیت کے لحاظ سے خود اپنی زبان رکھتے ہیں۔ یہاں پر جو موہنجو دڑو موجود ہے بلوچستان کا، اس کی 7-7 8-8 فٹ دیواریں آج بھی اپنی جگہ قائم ہیں۔ بلوچستان پر تاریخ کے حوالے سے لکھی جانے والی کتابوں میں جب ہم خضدار یا پورے جہلاوان کو ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں یا تو خضدار ملتا ہی نہیں، اگر ملتا ہے تو پھر ایک سرسری اس کا ذکر ہوتا ہے، اور اسی کے برخلاف جب ہم خضدار کی سرزمین پر دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کی ہر چٹان بولتی ہے، یہاں کا ہر پتھر بولتا ہے، یہاں کی ہر غار بولتی ہے، اور یہاں پر قدم قدم پر ہمیں تاریخ کے اتنے آثار ملتے ہیں جو اپنی قدامت کے لحاظ سے اور اہمیت کے لحاظ سے خود اپنی زبان رکھتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا کی اگر ہسٹری آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو دنیا میں اکثر جو ہے وہ تہذیب ہے جن سے تاریخ جنم لیتی ہے، تمدن ہے، ثقافت ہے، ان کی نورشمنٹ اکثر وہاں ہوئی ہے جہاں پانی وافر مقدار میں میسر رہا ہے۔ اس لحاظ سے جہلاوان خوش قسمت ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس 5 دریا ہے، مولا ہے، گاج ہے، کولاچی ہے، پورالی ہے، اور پھر ہنگول جس کا آغاز گدر ڈور سے ہوتا ہے اور پھر یہاں یہ نال سے ہو کر آگے گزرتا ہے۔ یہاں جہاں کہیں بھی آپ جائیں گے آپ کو تاریخ کے تہذیب کے ایسے آثار ملتے ہیں کہ جن پر آج تک یا تو کسی نے کام کیا ہی نہیں، اگر کیا بھی ہے تو بہت ہی کم کیا ہے۔ میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دے دوں کہ مولا اور کرخ کے درمیان ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں ڈھاڈور۔ تو ڈھاڈور چونکہ آج جہاں سڑک جاتی ہے M8 تقریباً وہاں سے چونکہ سواری پہ کوئی بندہ جا ہی نہیں سکتا، اگر پیدل جائے کوئی تقریباً 7-8 گھنٹے وہاں پہ لگتے ہیں۔ اگر آپ وہاں پہنچ جائے تو میں کہتا ہوں کہ جان مارشل نے موہنجو دڑو کو 1930 میں زمین کھود کر نکالا، لیکن یہاں پر جو موہنجو دڑو موجود ہے بلوچستان کا، اس کی 7-7 8-8 فٹ دیواریں آج بھی اپنی جگہ قائم ہیں، اور یہ جہاں پہ پیرنڈیل فلو ہے، پانی سالہ سال بہتا ہے، 3 ندیاں آ کر وہاں آپس میں ملتی ہے، اور تقریباً کوئی 2.5 سے 3 کلومیٹر ریڈیس کے علاقے میں یہ ایک تہذیب پھیلا ہوا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، اور یہاں آپ جائیں گے آپ وہاں پہ دیکھیں گے خود آپ کی سرزمین وہاں کی آپ کو بتا دے گی کہ جو کہتے ہیں میسونری کنسٹرکشن، یعنی پتھروں سے لوگ جو اپنے لیے مکان بناتے تھے وہ پتھر انہوں نے کہاں سے لائے، کیسے لائے، وہ اس قدر خوبصورتی اور نفاست کے ساتھ انہوں نے یہ تعمیر کی ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے ان کو یہ مہارت کیسے حاصل تھی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس پوری آبادی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ جو ورکر کلاس ہے، آپ کو کنسٹرکشن جو ان کا میتھڈ ہے ان سے پتہ چلے گا کہ ان کے لیے انہوں نے الگ سے ایک جگہ مختص کی ہے۔ جو ایلیٹ کلاس ہے یا حکمران ہے ان کے لیے الگ ہے، اور باقی جو پبلک ہے ان کے لیے الگ ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک مخصوص ایریا میں اگر ہم بمشکل تمام اگر وہ میں کہوں کہ 400 بائی 400 قدم، چونکہ وہاں پہ میجرمنٹ کا کوئی سامان میرے پاس نہیں تھا، قدم لگا کے میں نے دیکھا 400 بائی 400 قدم کے علاقے میں بڑے بڑے پتھروں سے بنے ہوئے ڈیم جن کو ہم گوربند کہتے ہیں،
120 سے زیادہ گوربند اس چھوٹے سے علاقے میں تھے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی پرانی تہذیب ہے۔ اسی طرح ہم اگر مولا میں جاتے ہیں تو پھر ہمیں جو ہے وہ کافری نامی سڑک ایک ملتی ہے۔ اگر اس کو آپ دیکھ لیں، اتنی باریک بینی سے اس پر کام ہو گیا ہے۔ اس کے آگے آپ جائیں گے تو پھر آپ کو آلی دودا بھٹ مجاوا کا جو قدیم ٹیل ہے وہ آپ کو نظر آئے گا۔ پھر اوپر آپ آئیں گے تو پھر آپ کو ہتاچی کی وادی ملے گی، جہاں پر جو مائنٹ ہاؤس ہوا کرتا تھا، جہاں پر سکے گڑے جاتے تھے، جہاں پر ہتھیار بنائے جاتے تھے، ان کے نشان آج بھی وہاں پر موجود ہے۔ تو یہ سارے عوامل آپ کی تاریخ بناتے ہیں، لیکن اگر یہ کہیں موجود نہیں تو پھر ہماری کتابوں میں موجود نہیں، جبکہ سرزمین پر آج بھی یہ اپنا وجود خوش قسمتی سے رکھتے ہیں۔ پھر آگے ہم جاتے ہیں راک انگریونگز پہ، کہ ہمارے ہاں چونکہ یہ سارا ہمارا ماؤنٹینس ریجن ہے، پہاڑوں پہ چٹانوں پہ جو کچھ انگریو کیا گیا ہے وہ الگ ایک تاریخ بتاتے ہیں، اور یہ اس قدر قدیم ہے کہ جہاں پر انہوں نے چٹان توڑ کر تصویریں بنائی ہے یا لکھائی کی ہے تو وہ اس قدر، چونکہ ان کا سرفیس کلر جو ہے وہ ڈسکلر ہو جاتا ہے ڈیو ٹو ویدرنگ، لیکن جو انہوں نے انگریونگ کی ہے وہ بھی اس قدر ڈسکلر ہو چکا ہے کہ وہ سرفیس کلر سے جا کر مل چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انتہائی قدیم ہے، اور وہاں پر ہمیں جو کچھ نظر آتا ہے اگر ہم ان کو راک انگریونگ کی دنیا سے ایک موازنہ کر لے، کمپریزن کر لے، تو آپ کو سب سے پہلا جو ریفرنس ملے گا وہ لاسکو فرانس کے جو راکس ہیں، کیو پینٹنگز ہیں، ان سے ملے گا، اور اس کے بعد پھر اسپین میں ہے۔ وہاں پر بھی موسٹلی آدمیوں کو، بندوں کو دکھایا گیا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار ہے اور وہ کسی جانور کا شکار کر رہا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں پر بھی اسی عمل کو دکھایا گیا ہے۔ ہم مزید اگر جاتے ہیں تو پھر ہم کولاچی میں ہمیں ایک غار ملتی ہے، وہاں پر ایک ایسی تحریر ہے جو انتہائی پختہ تحریر ہے غار کے اندر۔ میں نے بہت کوشش کی، وہ جب دریافت کی میں نے غار، وہاں تک میں پہنچا، تقریباً کوئی 1.5-2 گھنٹہ پہاڑ پر چڑھنے کے بعد وہ غار مجھے ملی۔ اس غار کے اندر جب میں نے وہ تحریر دیکھی، انتہائی پختہ تحریک، تو میں نے بہت کوشش کی کہ دنیا سے کہیں اس کی کوئی مماثلت مل جائے، یا کہیں پر یہ ڈیسائفر ہو سکے کہ یہ ہے کیا، ڈیکوڈ ہو جائے، لیکن کہیں پر بھی کوئی کامیابی نہیں ملی۔ پورے اس ریجن میں ہم جو متحدہ ہندوستان ہے اس کی ریجن میں ہم بات کر لیتے تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ جو قدیم اسکرپٹ ہے وہ براہمی ہے، اور براہمی میں دیکھتے ہیں، حالانکہ براہمی کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی ریجن ٹو ریجن تھوڑا ڈفر کرتا ہے، لیکن یہ کہیں سے کسی ایک کے ساتھ بھی میل نہیں کھاتا۔ اگر آپ اس کو فردر ان ڈیٹیل اسٹڈی کر لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو متحدہ ہندوستان تھا، یہ پورا جو ہمارا خطہ تھا ہمالیہ سے لے کے بحر ہند تک، تو جو نارتھ کی کا جو اسکرپٹ تھا وہ اینگولر تھا، اور ساؤتھ کا تھا وہ سرکولر تھا، جہاں پہ یہ لکھتے تھے۔ کیونکہ اب ہم سب سے زیادہ ہم فوکس کرتے ہیں انڈس اسکرپٹ کو، جو ابھی تک ایک معمہ بنا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ مطلب چونکہ علامتیں تھی، باقاعدہ اسکرپٹ نہیں تھا، اس پر کام ہو رہا ہے، لیکن ان کے بارے میں انہوں نے تہیہ کر لیا ہے کہ بھئی نہیں، یہ اسکرپٹ تھے اور باقی زبانوں کے اسکرپٹ یہاں سے نکلے ہیں۔ ان سے بھی چیک کر کے دیکھا، نہ یہ اینگولر نکلا، نہ یہ سرکولر، بلکہ ان دونوں کا ایک مجموعہ ہے۔ اب دیکھیں کولاچی کے وہ گھلونٹ، جس پہاڑ کا نام ہے، جس غار کا نام ہے، وہاں تک میں یہاں کا مقامی ہوتے ہوئے بھی میں تقریباً کوئی 55 سال کے بعد میں وہاں پہنچا، اور وہ بھی اس طرح کہ وہاں کے لوگوں کی اگر مجھے مدد نہیں ہوتی تو نہیں پہنچ سکتا، وہاں کے لوگوں کو خود نہیں معلوم کہ یہ ہے کیا چیز۔ اب یہ تاریخی مماثلت اور یہ تاریخی قدامت اگر آپ ڈھونڈیں گے کتابوں میں تو آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی۔ اب میں آپ کو زیادہ دور لے کے نہیں جاتا، خوزدار کے مغرب میں آپ جائیں گے، فیروز آباد گاؤں ہے، بمشکل تمام کوئی 8-10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، وہاں پر انتہائی نفاست کے ساتھ جو انہوں نے ایک بندے کی تصویر کشی کی، انگریو کی ہے وہاں پہ چٹان کے اوپر، اور جس انداز میں انہوں نے اس کی پگڑی بنائی ہے اور تلوار انہوں نے ہاتھ میں دے دیا ہے،
اور جو اس کا جاہ و جلال ہے، شان و شوکت ہے، وہ واضح طور پر اس شخص کا اس تصویر سے شان و شوکت اس کی جھلکتی ہے۔ اب اتنا پرفیکشن اس قدر اگر ایک تصویر میں آ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ضرور کسی ماہر نے بنایا ہے جس کو اس فن پر پورا عبور حاصل ہوا ہو۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو ساسانی کلچر ہے، یعنی تقریباً 2000 سال پہلے، اور ساسانی کلچر والے جب میں نے ایرانین دوستوں کے ساتھ یہ تصویر شیئر کی اور جب میں نے کتاب میں اس کا ذکر کیا تو وہ بھی بڑے حیران ہو گئے اور انہوں نے اپنے طور پر تصدیق کی کہ واقعی یہ ساسانین کلچر ہے، اور وہ بھی حیران ہو گئے کہ ایران کا کلچر یہاں کیسے آ گیا۔ اب میں آپ کو مختصراً یہ بتا دوں کہ ان دنوں میں ہم اگر مولا کو دیکھتے ہیں، گاج کو دیکھتے ہیں، کولاچی کو دیکھتے ہیں، یہ مشرق اور مغرب کو ملانے والا ایک اہم راستہ رہا ہے۔ یہ بڑی شاہراہوں میں سے ایک شاہراہ رہی ہے۔ مولا کی سرزمین بھی اس کے بارے میں ہمیں کہتی ہے، گاج کی سرزمین بھی ہمیں اس کے بارے میں کہتی ہے، کولاچی کی سرزمین بھی اس کے بارے میں کہتی ہے۔ اگر ان ساری چیزوں کو ہم الگ اٹھا کر اس سرزمین کی اپنی تاریخ کو دیکھنا اور تلاش کرنا شروع کر لیں، آپ یقین کر لیں گے کہ ایک دو نہیں، ہزاروں کی تعداد میں فوسلز خود میں نے کلیکٹ کیے ہیں مختلف جگہوں سے، جو اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ یہ سرزمین کسی زمانے میں سمندر کا حصہ رہا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا حوالہ میں آپ کو دے دوں تو وہ ایک کتاب ہے تاریخ پاکستان قدیم دور۔ آپ اس میں دیکھیں جو فوسلز ہیں جو ہمارے ہاں نسل در نسل، یعنی آج سے تقریباً کوئی 30-40 سال پہلے تک بھی اس فوسل کو لوگ استعمال کرتے تھے اور اس کا نام برکتو رکھا انہوں نے، اور برکتو سے مراد برکت والی چیز ہے، اور اس کے حوالے سے ان کا ایک بلیف تھا، عقیدہ بنا تھا کہ اس فوسل کو اگر آپ کسی بھی چیز میں رکھیں گے، یعنی اگر گندم آپ نے ذخیرہ کر لیا ہے یا آٹے کی بوری ہے یا کوئی اناج کی کوئی دوسری شکل آپ کے پاس ہے، یہ آپ اس میں ڈالیں گے، اس میں برکت آ جائے گی۔ اور اسی کو جب میں نے یہاں پہ ڈھونڈنا شروع کر لیا، مجھے ایک دو نہیں بلکہ 8-10 دانے ملے اسی سرزمین پر، وہ بھی کچھ ایسے جو باقاعدہ کسی پہاڑ اور چٹان کا حصہ بن چکے تھے، وہ اور میرے دوستوں نے وہاں کے توڑ کر وہاں پہ نکال لیے ہیں۔ اب مونٹس کی طرف آتے ہیں، جہاں ہمیں جتنے بھی مونٹس آتے ہیں، اب آپ کولاچی کو دیکھیں یا گاج کو دیکھیں یا مولا کو دیکھیں، یا ایون آپ یہاں خزدہ سے جو ہی نکلیں گے آپ کو جو ہے وہ سارونا کی سڑک پہ جو سمان ایک جگہ ہے وہ ملتی ہے، وہاں پہ اس قدر زیادہ ماؤنٹس ہیں اور آرٹیفیکٹس جو آپ کو ملتے ہیں ان پر جو انہوں نے جو اس کی ساخت ہے، بناوٹ ہے، وہ آپ کو انتہائی رف ملے گا۔ جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب انسان نے سب سے پہلے مٹی کے برتن بنانا شروع کر لیے، یعنی نہ ان کی فلٹریشن صحیح ہے، نہ ان کا اسٹرکچر صحیح ہے، اور نہ ہی ان میں کوئی صفائی ہے۔ اور اس کے بعد ہم آتے ہیں تو پھر بڑے ڈیلیکیسی کے ساتھ جو انہوں نے مینوفیکچرنگ کی ہے وہ چیزیں بھی ہمیں نظر آتی ہیں، اور ابتدا سے اگر 2500 سال 2000 سال پہلے تک کی ہم جب اس میں پرفیکشن آ گئی ہے دیکھ لیتے ہیں تو اس 4-5 ہزار سال جو انہوں نے آگ سے کام لینے کے بعد یہ چیزیں بنانا شروع کی، وہ ابتدا سے لے کے آخر تک وہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ قدیم زمانے میں یا تو وہ چیزیں یہاں بنتی تھیں، اگر نہیں بنتی تھی تو لوگ استعمال کرتے تھے کا رابطہ دنیا کے ان لوگوں سے تھا جو ایک سویلائزڈ دنیا تھی، جو ایک ترقی یافتہ دنیا تھی۔ یہ لوگ ان سے رابطہ رکھتے تھے، یا یہاں سے منگواتے تھے یا تو خود بناتے تھے۔ اگر بناتے تھے تب بھی یہاں سے ان کی تاریخی حیثیت اجاگر ہوتی ہے، اگر وہ ان سے تجارت کر کے لیتے تھے تو تب بھی ان کی یہ حیثیت واضح ہوتی ہے کہ کتنا ان کا ان دنوں کتنا بہت زیادہ لمبا ایکسپوئر تھا۔ یہ مطلب اس جگہ کی جھالاوان کی تاریخ، تہذیب، تمدن کی میں آپ کو ایک مختصر مثال بتا رہا ہوں۔ اب ہم آتے ہیں کہ بھائی انسان جو ہے وہ آئس میلٹنگ کے بعد پیلیولیتھک ایج جو 2.5 لاکھ سال پہلے سائنسدان کہتے ہیں، ماہر ریاضیات کہتے ہیں کہ بھائی وہ 2.5 لاکھ سال پہلے سے لے کے 40,000 سال تک جو ہے یہ پیلیولیتھک ایج کا زمانہ ہے۔ اور انسان نے جو ہے اس سے پہلے جو اپنا پہلا انہوں نے ٹول بنایا، انہوں نے ضرورت کی چیز بنائی، وہ انہوں نے پتھر سے بنائی۔ آپ یقین کر لیں درجن بھر چیزیں ایسی ہیں میرے پاس پتھر سے بنے ہوئے جو لوگوں نے اس زمانے میں بنائے تھے، اور وہ مجھے مختلف ماؤنٹ سے ملے ہیں۔
اب چونکہ بدقسمتی سے یہاں قریب یہ سہولت نہیں ہے کہ ہم ان کی کاربن ڈیٹنگ کر لیں، لیکن اگر جو ہمارے پاس اسٹرکچر ہے، ظاہر ہے اسٹرکچرز کو تو ہم اٹھا نہیں سکتے، جیسے راک انگریونگز ہے یا کیو پینٹنگز ہے، لیکن ہمارے پاس وہ ایلیمنٹس جو آرٹیفیکٹس کی صورت میں ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں جن کو ہم موو کر سکتے ہیں. اگر ہم صرف یہ جو لتھکس ہے یا جو پتھر کے بنے ہوئے اوزار ہیں، اگر ہم ان کی صرف کاربن ڈیٹنگ کروا لے تب ہمیں یہ احساس ہوگا کہ یہ کس قدر قدیم ہے. اب رہی بات یہ کہ کس ایریا پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، شروع سے لے کے اگر میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں ہر پتھر ایک تاریخ رکھتا ہے، ہر چٹان ایک زبان رکھتی ہے. آپ کو اگر ان پہ ریسرچ کرنا ہے، آپ صرف ایک کاربن ڈیٹنگ کر لے اور آپ دیکھ لے کہ بھائی ان میں جو ان کا جو آئسوٹوپک کمپوزیشن ہے اس میں لائٹ فریکشن کیا ہے، ہیوی فریکشن کیا ہے، آپ کو پوری تاریخ ان کی مل جائے گی. تب آپ کو وہاں سے اس کی قدامت کا احساس ہوگا. تب آپ کہیں گے کہ نہیں، کتاب چھوڑیں، سرزمین کو ڈھونڈیں، لائبریری چھوڑیں، بلوچستان یا جھالاوان کو آپ لائبریری میں نہ ڈھونڈیں، بلکہ آپ جائیں چٹانوں میں، غاروں میں، پہاڑوں میں، وہاں آپ کو ڈھونڈیں. تو آپ کو ایک ایسی تاریخ نظر آ جائے گی جو آپ کو پوری دنیا میں ایک نئی شناخت دے گی.